الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کی دوسری سحری کے پرنور لمحات میں پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ آج دوسری سحری کا وقت ہے۔ جب رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے ناظرین کرام، اور اگر ہم مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں کہ کلام اللہ کی جس آیت میں اللہ رب العزت نے اس عبادت کی فرضیت کا اعلان کیا ہے، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جس میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، اس آیت میں اللہ رب العزت نے روزے کی فرضیت کا پہلا مقصد بیان کیا ہے، جو مطلوب ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اس کے بعد جب مضمون میں اور بھی کلام اللہ ارشاد فرماتا ہے، تو پھر دو اور مقاصد بھی روزے کے کلام اللہ نے بیان کیے ہیں کہ لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی تکبیر اور تقدیس کرنے والے بن جاؤ۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے روزے کی مقصدیت میں لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بن جاؤ۔ لیکن فرضیت کی آیت میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی جس کو بنیاد بنایا گیا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے روزے کی روح قرار دیا ہے، حصول تقوی، یہ ہے کیا؟ تقوی کے ناظرین کرام عام طور پر ہم معنی کرتے ہیں، اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں تقوی سے مراد ہے پرہیز کرنا، ڈر جانا۔ کس بات سے؟ اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی حکم عدولی سے رک جانا، پرہیز کرنا، ڈر جانا، یہ تقوی کے معانی و مفاہیم ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، میں عرض کیا کرتا ہوں، اور آج تکرار کے طور پر موقع ہے، پھر عرض کروں گا، چونکہ رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں اور حصول تقوی ہمارا مقصد و مدعا ہے اس عبادت سے۔ ناظرین کرام، تقوی یقیناً اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا ہے۔ ہم اس وقت تقوی اختیار کرتے ہیں جب کوئی شخص ہمیں دیکھ رہا ہو اور ہم اس کے ڈر سے وہ کام نہیں کرتے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہم لوگوں سے ڈرتے ہوئے وہ کام نہیں کرتے کہ فلاں شخص مجھے دیکھتا ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں ناظرین کرام کہ ہم لوگوں میں بڑے متقی، نیک اور صالح بن کے رہتے ہیں، صرف اس ڈر سے کہ وہ شخص دیکھ کر یہ نہ کہے کیا آپ کے قول اور فعل میں فرق کیوں ہے۔ ناظرین کرام، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے جو روزے کی عبادت پیدا کرنا چاہتی ہے ہم سے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تنہائیوں میں ہو، ہم اپنی تنہائیوں میں ہوں، ہمیں گناہ کرنے کا موقع میسر ہو، پورا اختیار بھی حاصل ہو، کوئی روکنے ٹوکنے دیکھنے والا نہ ہو۔ ناظرین کرام، اس وقت بندوں کے ڈر سے نہیں، اللہ کے ڈر سے اس گناہ کے کام سے پیچھے ہٹ جانا، یہ تقوی ہے۔ جیسے کہ بعض اوقات ناظرین کرام نادانی میں عرض کیا کرتا ہوں، بچپن میں نادانی میں جب پیاس کی شدت ہوتی ہے اور گرمیوں کے روزے میں زبان باہر نکل آتی ہے گرمی کی حدت اور شدت سے، بعض اوقات جب کسی کا دل کرتا ہے نا، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے،
میں کمرے میں اکیلا ہوں، کھول لیتا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ناظرین کرام، انسان بعض اوقات شیطان کے غلبے سے فریج کی طرف بڑھتا ہے، ٹھنڈے پانی کا گلاس نکالتا ہے اور پھر اپنے لپس کے قریب بھی لے آتا ہے پینے کے لیے روزے کی حالت میں کہ کھول لیتا ہوں، کوئی نہیں دیکھتا۔ لیکن جب وہ اپنے لپس کے پاس اس پانی کے گلاس کو لاتا ہے تو ایک صدا آتی ہے، ایک آواز آتی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے بندے پانی کا گھونٹ کہاں سے گزارو گے، میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ ناظرین کرام، جب یہ آواز آتی ہے، ضمیر سے یہ صدا ٹکراتی ہے تو انسان پانی کا گلاس پیچھے رکھ دیتا ہے کہ نہیں، واقعی اللہ تو میری شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے، میں پانی کا گھونٹ کہاں سے گزاروں گا۔ ناظرین کرام، یہ جو اس وقت اللہ کے ڈر اور خوف سے پانی کو پیچھے ہٹا دینا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا لیکن اللہ کے ڈر سے اس کی حکم عدولی سے پرہیز کر لیا، اس کی نافرمانی سے پرہیز کر لیا، یہ تقویٰ ہے۔ اپنی تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنا، خلوت میں ڈرنا، جلوت میں نہیں۔ جلوت میں تو ہم سارے ڈرتے ہیں، ہم سارے متقی ہیں، اپنی تنہائیوں میں دیکھنا ہے کون متقی ہے۔ ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے ناظرین کرام، اور سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 15 سے لے کر 21 تک کے مضامین پروگرام صدائے قرآن میں ہمارا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرما دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک خوفناک دن کو مجھے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ لوگو یاد رکھو اس دن جو سزا سے بچ گیا سمجھو کہ اس پر اللہ کا رحم ہو گیا، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی کامیابی کو پا گیا۔ لوگو اگر اللہ تمہیں کسی طرح کا نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے نجات دے سکے، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے، اور وہ دانا ہے اور باخبر ہے۔ اے ہمارے حبیب، ان سے پوچھیں کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ آپ فرمائیں میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور تمہارے علاوہ جس جس تک یہ پیغام پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ آپ فرمائیں میں تو ایسی شہادت نہیں دے سکتا۔ آپ فرمائیں اللہ تو وہی ایک ہے، اور میں اس شرک سے قطعی طور پر بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس حقیقت کو اسی طرح غیر مشتبہ طور پر مانتے ہیں جیسے ان کو اپنی اولاد کے پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوا کرتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ یہ وہ صدا ہے جس کی ابتدا الحمد سے ہوئی تھی، اور آج اللہ کا کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتا ہوں۔ رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں، سورہ الانعام ہے اور 7واں پارہ ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 15 سے 21 تک ناظرین کرام آج ہمارا سبق ہے۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے۔ مخاطب حبیب کریم ہیں کہ اے ہمارے حبیب ان کو فرما دیں کہ اگر میں اللہ کے دین حق کی مخالفت کروں
یا اس کی نافرمانی کا سوچوں یا کروں، حالانکہ ناظرین کرام یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کا نبی ہو اور اس کا رسول ہو، وہ کسی بھی طور پر اللہ کے پیغام کی، اس کے دین حق کی، اس کی شریعت کی، اللہ کی منشا کی یا اس کی مشیت کی خلاف ورزی کرے۔ یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ لیکن ناظرین کرام اس کے باوجود اللہ رب العزت نے یہاں پر امت کی اصلاح کے لیے، امت کو جگانے کے لیے یہ سبق دیا ہے کہ لوگوں سن لو، اگر میرا نبی یا میرا رسول بھی نافرمانی کا یا مخالفت کا یا حکم عدولی کا سوچے گا تو اس کو بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا پڑے گا، اس کا بھی احتساب ہوگا، اس کا بھی مواخذہ ہوگا۔ تم کیا چیز ہو؟ یہ پیغام ہمیں ہے۔ ناظرین کرام ایک تو آج کے سبق میں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے مخاطب نبی کریم کو بنا کر یہ پیغام دیا گیا ہے، اور دوسری بات ناظرین کرام آج کے سبق میں یہ ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ایک خوفناک دن، ایک ہولناک دن، کون سا؟ قیامت کا دن، یوم الحشر، یوم القیامہ، کہ جس دن کی ہیبت برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور جو اس دن نجات پا گیا وہ ہرگز یہ تصور نہ کرے کہ یہ میرے اخلاق حسنہ کی وجہ سے ہے، یہ میرے اعمال حسنہ کی وجہ سے ہے، یہ میری تہجدوں کی وجہ سے ہے، یہ میرے انفاق کی وجہ سے ہے، یہ میری نمازوں کی وجہ سے ہے، یہ میری زکوٰۃ کی وجہ سے ہے، یہ میرے حج کی وجہ سے ہے۔ نہ، وہ فقط اللہ کا رحم ہوگا اگر کوئی اس دن نجات پا گیا۔ ناظرین کرام آج پروگرام میں ہم اس کو بھی اپنی گفتگو کا موضوع بنائیں گے کہ اگر بخشش اور نجات اللہ کے رحم کی وجہ سے ہی ہوگی تو پھر ہمیں یہ اعمال حسنہ کا درس کیوں دیا جاتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے اور آپ نے کہیں نہیں جانا، ہم اس پہ گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور ناظرین کرام جو تیسرا سبق ہمیں آج کے کلام میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جس پر اپنی نظر عنایت کرنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو روک سکے، اور اگر اللہ کسی کو خسارے میں ڈالنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو اس خسارے سے نجات دے سکے۔ ناظرین کرام یہ ایک مقدمہ ہے آج کے پروگرام کا جو میں روزانہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں پروگرام صدائے قرآن میں تشریف لانے والے اہل علم سے۔ ناظرین کرام آج بھی میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں استاذ الاساتذہ اور عربی زبان میں، عربی لغہ میں وطن عزیز کی بہت بڑی اتھارٹی، ناظرین کرام جید عالم دین، قرآنیات ان کا اوڑھنا بچھونا، زندگی کا ہر لمحہ قرآن کی فکر کے سانچے میں گزرتا ہے۔ ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے اہلاً ہیں؟ وسہلاً، بہت مرحبا۔ شکریہ۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں جید عالم دین ہیں، ماشاءاللہ جامعہ اشرفیہ سے آپ کی فراغت ہے، دورہ وہاں سے آپ نے کیا ہے، اور آپ خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، محقق بھی ہیں، اور ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ آپ مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور کے خطیب ہیں اور مدرسہ نصرت الحق کے نائب محتمم ہیں، اور پروگرام صدائے قرآن کی آج پہلی مرتبہ زینت بن رہے ہیں۔ میں ان کو اہلاً و سہلاً و مرحبا بھی کہتا ہوں۔ ناظرین کرام جناب مولانا فداء الرحمان حیدری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، بہت شکریہ، ماشاءاللہ۔ آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام صدائے قرآن میں تو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ کوس قضا کے رنگ ہیں اس پروگرام میں، آپ کے آنے کی وجہ سے رنگ اور نکھرا ہے۔ وہذا بتوفیق اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب مقدمہ میں نے آج کے پروگرام کا سامنے رکھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو یوم الحشر جس کو پروانہ نجات مل گیا وہ اپنے اعمال پہ ناز نہ کرے،
یہ تو فقط اللہ کا رحم ہوگا، یہ تو تمہاری کوئی ادا ہوگی جو اللہ کو پسند آ گئی اور اس ادا پر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو کوئی اپنے اعمال پہ بے شک وہ کتنے ہی بڑے صالح ہوں اس پہ ناز نہ کیا کرے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر نجات اداؤں پر ہی ہونی ہے، اللہ کے رحم پر ہی محیط ہے، تو پھر یہ جو ہمیں درس دیا جاتا ہے بار بار کلام اللہ میں، اس منشور حیات میں، یہ جو صدا دی جاتی ہے ہمیں قرآن میں کہ آ جاؤ ایمان کی طرف، آ جاؤ سیئات کو چھوڑ کے صالحات کی طرف آ جاؤ، تو اس کے پیچھے پھر کیا فلسفہ ہے؟ ان الحمد للہ غافر الذنب وقابل التوب، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، اصول اللہ تعالیٰ نے وضع کیے جی اپنے انبیاء کے ذریعے سے ان کی امتوں تک وہ پہنچائے ہیں، اصول اس نے وضع کیے ہیں۔ ٹھیک، لیکن کیا کیا جائے، اس بادشاہ کا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے سبحان اللہ، وہی اگر معاف کرنا چاہے تو یہ اصول بھی تو اسی کے بنائے ہوئے ہیں نا۔ جی اپنی چیز کو کوئی اگر بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، لیکن بتایا یہی گیا ہے کہ ہمارے انبیاء یہ جو آپ کو تعلیمات دیں گے ان کوشش کی جائے کہ ان پر عمل کیا جائے، لیکن اگر اس میں خامی رہے گی تو وہ یہی رہے گی کہ وہ آدمی کسی وقت یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ یہ تو میں ہوں، میں نے کیا ہے۔ یہاں آ کر یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی آدمی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کا بیان کیا کہ تم میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اپنے اعمال کی بنا پر۔ اور صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ولو انت، آپ بھی آپ نے فرمایا ولو انا الا ان تغمدنی رحمت اللہ، جب تک اللہ کی رحمت مجھے نہیں ڈھانپے گی میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اصل فلسفہ پیغام ہے، بہت بڑی صدا ہے یہ۔ ہاں، اس لیے کہ مسلمان اتنے گناہ بھی اگر کر لے جی تب بھی اس کو معافی کے چانس رحمت کے زیادہ ہیں، اور اتنے اعمال نیکیاں کر لے کہ اس کے اوپر گھمنڈ کرنا شروع کر دے تو وہ بھی پھر دوزخ میں جا سکتا ہے۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو مکہ والوں کو سمجھایا گیا کہ تم سمجھو کہ اعمال کی بنیاد پر، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے۔ دیکھیں نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اکرمہ بن ابی جہل بھاگ کھڑے ہوئے، سمندر کے کنارے پہنچے، کشتی میں کچھ اور بھی جانے والے تھے وہ بھی بیٹھ گئے، اور جب طوفان آتا ہے تو اس وقت جو صدا تھی وہ یہ تھی مکے والوں کی، جو مشرکین تھے، اللہم نجنا اللہم نجنا اللہم نجنا۔ اکرمہ نے جب یہ بات سنی اس نے کہا ظالموں، یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب تم اپنے بتوں کو کیوں نہیں پکار رہے؟ کہنے گے تو پہلی دفعہ سمندر میں سفر کر رہا ہے؟ کہاں پہلی دفعہ؟ کہا دیکھ سمندر کے اندر اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جاتا۔ کہنے لگے ظالموں، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے دعا مانگی، انہوں نے کہا اللہم ان نجیتنی آمن بکا امن بکا، اگر تو نے مجھے نجات دی تو وہ میں ایمان لے آؤں گا۔ یہ مجھے اب کہہ رہے ہیں، پہلے ساری زندگی تو انہوں نے یہی کہا۔ اور بیوی ان کی وہاں سمندر کے کنارے پہنچی تھی، وہ طوفان ہٹ گیا، یعنی مشکل سے باہر نکلے تو بیوی نے یہ کہا کہ اکرمہ چلو نا۔ کہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نے کہا وہ کیسے مجھے معاف کرتے؟ میرے باپ اور میں نے ساری زندگی یہ کہا، میں جو کہہ رہی ہوں میں ان سے ہی پوچھ کے آئی ہوں، اور لے آئے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں اور دامن رحمت پھیلاتے ہیں، لیکن اکرمہ کہتا ہے نہیں، میں نہیں، اس لیے کہ میں نے اور میرے باپ نے ساری زندگی یہ آپ کی مخالفت کی ہے۔ لیکن اس کو کیا معلوم کہ یہ رحمت کا دامن سبحان اللہ
کہیں اس سے زیادہ ہے. جی جی. تو یہ تو رسول کی رحمت کا یہ منظر ایک منظر ہے. اس رحمت نے تو وحشی کو معاف کر دیا, ہندا کو معاف کر دیا, اور وہ تو اللہ ہے. جی. تو وہ کیوں اس کی رحمت. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور یہی ہے کہ جو فرشتے اللہ کے عرش کے قریب ہیں, سورہ مومن میں یہی بات کی گئی ہے, واقعہم السیئات, جی ومن یق السیئات یومئذ فقد رحمتہ. اس دن جس تو نے بچا لیا اس سے, وہی تیری رحمت ہے. سبحان اللہ. آپ کی اجازت سے میں مولانا کچھ کی گفتگو کروں. مولانا پہلے تو خوش آمدید, آپ پروگرام صدائے قرآن میں تشریف لائے, اور یہ یقیناً آپ جانتے ہیں اس پروگرام کے بارے میں کہ الحمد سے آغاز ہوا اور پوری ترتیب اور تسلسل سے یہ صدائے قرآن بلند کی جا رہی ہے. رمضان المبارک کی بہت خوبصورت اور حسین گھڑیاں ہیں, اور ہمیں آپ کے آنے سے بہت راحت ہے. اور کیا فرمائیں گے, یہی منظرنامہ جو آپ کے سامنے مقدمے کے طور پر میں نے رکھا ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے کیا خوب کمال اس کا جواب دیا ہے کہ جہاں نبی رحمت کی کرم کا, رحمت کا دائرہ اتنا وسیع ہو کہ وہ دشمن جنہوں نے آپ کے سامنے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا ان کو بھی معاف کر دیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء, ان کو بھی معاف کر دیا. تو اللہ کی رحمت کیا ہوگی. تو لیکن میرا سوال یہ تھا, ڈاکٹر صاحب نے اس کا جواب دیا, آپ بھی اس میں ارشاد فرمائیں کہ اگر معافی رحمت سے ہی ملنی ہے تو یہ ہمیں جو درس دیا جاتا ہے, رمضان کی گھڑیاں ہیں یہ تمہارے لیے ہیں, لیلۃ القدر ہے تمہارے لیے ہے, تہجد کے اوقات ہیں تمہارے لیے ہیں, اللہ کو منا لو تو اللہ کو راضی کر لو, تقوی اختیار کر لو, شکر گزاری اختیار کر لو, اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ میں بصد احترام آپ کا شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب. آپ نے ایک انتہائی اور فکری نشست میں جو صدائے قرآن کے عنوان سے ہے مجھے مدعو فرمایا. جزاکم اللہ, بارک اللہ فی علمکم وعملکم وحیاتکم. مجھ سے قبل ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی, جی جی, اسی گفتگو کے تسلسل کو بڑھاتے ہوئے عرض کروں گا جی جی, کہ اسباب کی دو قسمیں ہیں, ایک ظاہری سبب ہے اور ایک حقیقی سبب ہے. اور یہاں تھوڑا سا یہ عرض کروں گا کہ معتزلہ کا نقطہ نظر یہ تھا, ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون. وہ اعمال کو اصل سمجھتے تھے. یہاں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اسباب کی جو دو قسمیں ہیں, ظاہری اور صوری, اور ایک حقیقی سبب ہے جو اللہ کا فضل ہے. اللہ جل جلالہ اپنے فضل سے جنت عطا فرمائیں گے. مجھ سے قبل ڈاکٹر صاحب نے جو حدیث نقل فرمائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک بھی جنت میں نہیں جا سکتا مگر اللہ کی رحمت سے, ولو انت یا رسول اللہ. صحابہ حیران ہوئے تھے, جی بالکل, آپ بھی جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان تھا, ہاں میں بھی, یعنی مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی. اللہ کی رحمت کا وہاں جو ہے نا وہ ذکر فرمایا. اب بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ رمضان المقدس کے اعمال, لیلۃ القدر ہے اور تہجد کی نماز ہے, تراویح ہے, دیگر اعمال صالحہ ہیں, خیر خواہی کے جتنے مطلب معاملات ہیں, تو یہ ظاہری اسباب میں آ جاتے ہیں. یعنی جو اس کی صوری کیفیت ہے وہ تو یہ ہے. آگے حقیقی جو سبب ہے وہ اللہ کا فضل ہی ہے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ وہ بے نیاز ذات ہے, وہ وراء الورا ہے, اس سے کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. لوگوں سے سوال کیا جائے گا, اللہ جل جلالہ سے سوال نہیں ہے. یہاں بنیادی طور پر میں ناظرین تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے ذمے اعمال ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. یہ اللہ جل جلالہ نے یہاں پر اعمال صالحہ پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے. لیکن اگر آدمی یہ سمجھے کہ اعمال پر ہی دار ہے, اللہ کے فضل کو نکال دے, تو بات پوری نہیں ہوتی. اللہ جل جلالہ کا فضل ہوتا ہے اور اسی فضل کے نتیجے میں آدمی کو اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے. اگر اللہ جل جلالہ کا فضل نہیں ہے تو نیک اعمال کی توفیق ہی نہیں ملے گی. مل سکتی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اعمال
یہ سبب ہے ظاہری طور پر جنت میں داخل ہونے کا، اور اللہ کا فضل وہ حقیقی سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا. یہ بنیادی طور پہ فرق ہے. جی بالکل ٹھیک. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہی ہے کہ میں کیا مانگنا چاہتا ہوں، جی تو میرے بغیر مانگنے کے وہ مجھے عطا کر سکتا ہے نا، میرے ہاتھ اٹھانے کے بغیر عطا کر سکتا ہے نا. تو میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت نے تقدیر میں، قسمت میں لکھا ہی یہ ہے، ہم کہتے ہیں نا قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا، بالکل. اگر اس نے قسمت میں لکھا ہی یہ ہے کہ مجھ سے مانگے گا تو ملے گا، تو پھر تو مانگنا پڑے گا. بالکل. بہت خوب. اس پہ نا جامع ترمذی کی ایک روایت بھی ذہن میں آئی. آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لوں، جی. پھر اس کے بعد دوبارہ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے، سحر کی گھڑیاں ہیں اور آج دوسرا روزہ ہے. ان گھڑیوں میں صدائے قرآن پبلک نیوز ٹی وی سے بلند کی جا رہی ہے. ناظرین کرام، وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. رمضان المبارک کی ساعتیں ہیں، دوسرا روزہ ہے، اس کی سحری کے اوقات ہیں اور ناظرین کرام ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن. قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے اور آیت نمبر ناظرین کرام 15 سے لے کر 21 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں. اور آج پروگرام صدائے قرآن میں مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال نکیانہ، جناب مولانا فداء الرحمن حیدری. جی مولانا، آپ ارشاد فرمائیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ تقدیر میں یوں لکھا ہوا ہے، تو تقدیر کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، معلق اور مبرم. جامع ترمذی کی روایت جو میرے ذہن میں آئی تھی کہ لا یرد التقدیر الا الدعاء، کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں لوٹا سکتی مگر دعا. تو تقدیر معلق جو لٹکی ہوئی تقدیر ہے، اور مبرم جو فیصلہ مطلب اللہ جل جلالہ کی طرف سے کر دیا گیا ہے. اور یہ تو تقدیر میں ہی لکھا ہوتا ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے، اور اللہ جل جلالہ کو اپنے سے مانگنا پسند ہے. سبحان اللہ. اللہ جل جلالہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے. اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہم کہتے ہیں جی اتنا مانگا ہے لیکن اللہ میری سن ہی نہیں رہا. تو میں یوں کہتا ہوں کہ جیسے بلبل کا چہچانا صبح کا منظر ہو اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہو، پرندے چہچا رہے ہوں تو بڑا خوبصورت سا لگتا ہے. ایسے ہی اللہ جل جلالہ کو اپنے بندوں کا گڑ گڑانا، رو رو کے مانگنا بڑا پسند ہے. اللہ جل جلالہ سے خوش ہوتے ہیں اور پھر اللہ جل جلالہ نوازتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چیز جو ہے نا وہ فوری طور پر نظر آنی چاہیے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو دعا ہم مانگتے ہیں اس کی قبولیت کی علامتیں اللہ جل جلالہ دنیا میں بھی ظاہر فرما دیتے ہیں. اور اگر یہاں قبول نہیں ہوئی تو آخرت میں اس کا درجہ تو اللہ ضرور عطا فرمائیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. مجھے آپ کی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی کہ آپ گزرتے گزرتے ایک صحابی رسول کے پاس رکے اور ان کے والد گرامی بھی پاس بیٹھے تھے. تو آپ نے سلام کیا تو صحابی نے تو جواب دے دیا، جہری طور پر جواب دے دیا. جو ان کے والد گرامی تھے انہوں نے بڑے خفی انداز میں جواب دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام کیا، انہوں نے پھر خفی انداز میں جواب دیا. تیسری مرتبہ تو صحابی رسول اپنے والد گرامی سے کہنے لگے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کر رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے. کہا میں جواب دے رہا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ نبی کریم کی زبان اقدس سے بار بار مجھ پہ سلام بھیجا جائے، میں تو اس لیے خفی انداز میں دے رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، ایک ہے اللہ کی رحمت اور ایک ہے اس پہ توکل. ہم بعض اوقات اپنے اعمال پہ ناز کرتے ہیں اور توکل نہیں کرتے، اور جب تھوڑی سی تاخیر ہوتی ہے جیسے مولانا نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم گھبرا جاتے ہیں کہ شاید اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. وہ سنتا ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ وہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ بار بار گڑ گڑائے، مجھ سے گریہ زاری کرے، تو اس کو اچھا لگتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے آنسو بہاتا ہوا، اور ابلیس کو وہ جواب دینا چاہتا ہے کہ تم تو کہتے تھے نا کہ یہ خون بہائے گا، فساد کرے گا، یہ دیکھو یہ تو آنسو بہا رہا ہے، یہ تو گڑ گڑا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، اپنے
اسباب دنیا اور توکل، خط امتیاز ہم کہاں کھینچیں؟ ڈاکٹر صاحب موضوع بہت اچھا ہے، جی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اس معاشرے میں، اس جی جدید معاشرے میں جتنا لوگ دھوکے میں آ گئے ہیں جی وہ توکل کی وجہ سے ہی آ گئے، جی جی جبکہ مفسرین نے اور علماء نے یہ بات بالکل واضح کی ہے کہ التوکل دون اخذ الاسباب شرک۔ اچھا جی، توکل اس انداز سے آپ کریں کہ اسباب استعمال نہیں کرنے تو یہ تو شرک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اسباب آپ کو ہاتھ تو دیے ہیں نا، وہ تو چلائیں نا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ جی تقدیر میں یہ لکھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے تقدیر میں جو لکھا ہے اپنے اس علم کی بنیاد پہ، علامہ سبق، اس کی بنیاد پہ انسان اس کو تو اپنے جیسا نہ سمجھے کہ وہ نہیں جانتا ہے، وہ تو پہلے سے جانتا ہے، بعد میں بھی جانتا ہے، اس بنیاد پہ اس نے لکھا ہے۔ لیکن اس لیے کہ اس کا یہ نظام الٹپ نہیں ڈیزائن کیا گیا، باقاعدہ اس کی ڈیزائننگ کی ہے اس نے، جس میں انسان کو بھی پیدا کیا ہے، وہ تو پوری کائنات اس نے پھر پیدا نقش کی حیات بھی اس کے دیا۔ اندر۔ میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں جی جی کہ میں دعا مانگتا ہوں نہیں قبول ہوئی، پھر میں کہتا ہوں اچھا یہ نہیں، اور میں نے اسباب بھی استعمال نہیں کیے، وہ تو سیدھی سیدھی سی بات ہے، علماء نے کہا شرک ہے یہ۔ اللہ نے کہا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ نے یہی پوچھا نا کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں یہ دوزخ میں جانا ہی ہے تو یہ اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ تم کرو گے پھر توکل کرو اس کے اوپر، سبحان اللہ سبحان یعنی اسباب کا استعمال کرنے کے بعد توکل کرنا ہے۔ اور یہ جو دعا ہے جو مولانا حیدری صاحب نے بھی فرمایا، میں پریکٹیکل لوگوں کو یہ بتاتا ہوں، جی جی اور وہ آسان ہے تقدیر کا مسئلہ سمجھنا۔ وہ کہتے ہیں یہ دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ میں کہتا ہوں کہ میں دعا مانگی ہے میں نے کہ اللہ مجھے پاکستان کا صدر بنا دے، اور آپ نے بھی یہی مانگ لی، مولانا نے بھی یہی مانگ لی، دعا تینوں کی ہے، صدر تو ایک ہی بنے گا نا، یا آپ بنیں گے یا مولانا بنیں گے یا میں بنوں گا، دوسرے دو کدھر گئے؟ اللہ کا نظام ہے، اس نے چلانا ہے۔ فی الحال اس نے آپ کی دعا قبول کر لی، آپ کو صدر پاکستان بنا دیا، میری اور مولانا کی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ قیامت کے دن وہ کہے گا ہاں اب بولنا کیا چاہتا ہے تو، وہ جو دعا تم نے مانگی تھی، اور جب انسان کہے گا کاش چوتھے جناب زرداری بھی تھے جنہوں نے دعا مانگی تھی صدر مان کی، ان کی دعا قبول ہو دیکھیں گئی۔ وہ تو ہوگا تو ایک ہی نا، جی جی اس کو سمجھا جا سکتا ہے آسانی سے کہ ساری دعائیں اگر ایک دم ہوں گی تو اس کا نظام کیسے چلے گا؟ جی نظام تو ایک ہی صدر سے چل بالکل سکتا ہے۔ ٹھیک، بالکل۔ قیامت کیا کو بات، کیا یہی بات۔ بات ہے نا جی کہ قیامت کو وہ دعائیں جو قبول نہیں کی اس وقت یہی آدمی افسوس کرے گا، وہ ایک جو قبول ہوگی کاش وہ بھی نہ ہوتی۔ تو توکل جو ہے، لوگ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کہ اللہ نے جو ہے وہ بس اس کی رحمت ہی رحمت، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسباب کا استعمال کرنے کے بعد توکل وہ ہے اصل چیز، اور وہ اللہ پہ آپ بھروسہ کریں، اس کی رحمت جوش میں آئے گی، سب کچھ وہ کر سکتا ہے، وہ بادشاہوں کو بادشاہ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے جواب دیا ہے کہ اگر 10 افراد ایک ہی دعا مانگتے ہیں تو قبول تو کسی ایک کے حق میں ہونی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 9 کی دعا رد کر دی گئی، رد نہیں کی گئی بلکہ اس کو رکھ لیا گیا ہے۔ ایک میں چھوٹا سا اور بتاتا جی چلوں، جی میری گاڑی چوری ہو گئی، ٹویوٹا کرولا، رمضان کی افطاری کے بعد، اور میری بیوی نے کہا کہ یہ آپ تو ہر وقت قرآن کا کام کرتے ہیں تو گاڑی چوری نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں نے کہا اچھا پھر حرام کے پیسے سے جو خریدی جاتی ہے وہی چوری ہوتی ہیں؟ میں نے کہا یہ آزمائش بھی تو ہے نا۔ جی۔ بہرحال دعا کا فلسفہ میں نے اس کو بتایا کہ اب آپ دعا مانگے، وہ اسی کے اوپر رہی۔ میں نے کہا اچھا اب میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں کہ میں نے اس دن اکاڑے درس قرآن صبح نماز فجر کے بعد تھا، اور میں نے اپنی گاڑی پہ ہی جانا تھا۔ میں نے مسز کو کہا دیکھیں میں نے جانا تھا نا، ڈرائیو میں نہیں کرنا تھی، بائی پھیرو بائی پاس پہ میرا ہوتا ایکسیڈنٹ، گاڑی بھی جاتی میں بھی جاتا، پھر ٹھیک تھا تمہارے لیے؟ کہتے نہیں 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 نہیں۔ میں نے کہا اس لیے اللہ نے گاڑی بیچ میں سے نکال دی ہے اللہ، اور مجھے کوئی اور لے کر یہ گیا۔ ہے توکل۔ یہ ہے وہ چیز، فی کل خیر، جو بھی کام ہو رہا ہے اس کے اندر خیریت ہے، آپ پریشان کیوں؟ 4 سال کے بعد وہی گاڑی مل گئی، اللہ اکبر، اور پہلے سے اچھی۔ اچھا، وہ جو لے کر گیا جی جی کیا بازوق وہ پختون تھا، اس نے جناب اتنی زبردست، میں وہ جو واپس آئی جی جی اور میرے محلے والے کہتے یہ وہی گاڑی ہے۔ میں نے بیوی کو کہا دیکھ کتنے سال بعد ہماری وہ دعا قبول ہوئی، اللہ، ہوئی نا۔ ایسے ہی وہ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں، ہاں، ہم تو کہتے ہیں صبر کریں، کہ پتہ نہیں آج میری کون سی دعا کام آ گئی، ہاں، کون یہ- سی نیکی کام آ گئی۔ یہی ہے۔ جی جی، تو اور یہ بعض اصل- اوقات کہتے ہیں کہ آج پتہ نہیں کس گناہ کی پکڑ میں آ گئے۔ بالکل۔ یہ
رد عمل بعض فوری طور پر ظاہر ہوتے ہیں، بعض سالوں میں ظاہر ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ جی ناظرین، خوبصورت گفتگو ہے اور ہمارے لیے بڑی صدا ہے یہاں پر کہ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ نے ہمیں اسباب کی دنیا میں بھیجا ہے تو اسباب پہلے اختیار کریں، پھر اس سے توکل رکھیں، پھر اس سے دعا مانگیں اور نتائج اس کے سپرد کر دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سامنے میرے ایک پلاٹ خالی ہے، تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، تلاوت قرآن کریم کی بڑی فضیلت ہے، رمضان کی راتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر رمضان کی رات میں لیلۃ القدر بھی ہو اور پھر بھی انسان اس لیلۃ القدر میں ساری رات تہجدیں پڑھ کے دعا مانگتا رہے، اسباب کو اختیار نہ کرے کہ الہ العالمین میرے گھر کے سامنے جو پلاٹ ہے اس پر میرا مکان بن جائے، صبح میری آنکھ کھلنے سے پہلے، نہیں ہو سکتا۔ اسباب نہیں اختیار کیے تھے، اللہ نے جو شریعت، جو راستہ ہمیں دیا تھا اس کو اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سامنے کھانا پڑا ہو اور میں کہوں کہ بس میرے منہ میں ڈال جائے، مجھے ہاتھ بڑھانا پڑے گا۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے اپنے فاضل مہمانوں کی اجازت سے اور دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں ہیں، دوسرا روزہ ہے، سحری کے اوقات ہیں اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن۔ اور ناظرین کرام، آج قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے اور آیت نمبر ناظرین کرام 15 سے لے کر 21 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ مولانا، آج کے پروگرام میں بھی اور جو ہمارا سبق ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لوگو سن لو، تمہارا الہ صرف الہ واحد ہے، ایک ہی ہے۔ مولانا، ایک لغت کے اعتبار سے، عربی کے اعتبار سے اور علمی سا ایک سوال ہے، ہمارے ناظرین بھی اس کو جاننا چاہیں گے۔ ایک ہے لفظ الہ، ایک ہے اللہ، دونوں کا مادہ اور مصدر تو ایک ہی جیسا معلوم ہوتا ہے، کیا لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، مراد کے اعتبار سے فرق بھی ہے دونوں میں؟ ہاں، علامہ سیبوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا قول مفسرین نے نقل کیا کہ الہ کسے کہتے ہیں؟ ما یسمد الیہ فی الحوائج، کہ حوائج میں لوگ جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جی جی، اسے الہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں الہ حقیقی کا تصور اللہ جل جلالہ کی ذات عالی بالکل کے بارے میں ہی دیا گیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ بالکل دیگر مقامات پر بھی لفظ الہ اللہ جل جلالہ کے لیے آیا۔ الہ کی جمع آلیہ یہاں پر آج کی آیت طیبہ میں مطلب یہ لفظ یوں آیا ہے، جی جی، الہ در حقیقت یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ عرفی طور پر معبودان باطلہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یعنی جو لوگ معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں وہ بھی اپنے معبودوں کے لیے لفظ الہ استعمال کرتے ہیں۔ ام لہم آلیہۃ تمنعہم من دوننا، ٹھیک، دیگر مقامات پر بھی اس طرح کے لفظ آئے، لیکن لفظ اللہ ایسا ہے وہ معبودان باطلہ کے لیے کہیں بھی نہیں ہے۔ مذاہب عالم میں جو اللہ جل جلالہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں وہ کہیں بھی اپنے معبود کو اللہ نہیں کہتے، سبحان اللہ، کیا بات۔ لیکن اس کے برعکس الہ کا تصور ہے۔ اور ہمارا تو نظریہ مسلمانوں کا یہی ہے کہ الہ حقیقی اللہ جل جلالہ کی ذات عالی ہے، باقی یہ لوگوں نے جو مطلب کر لیا۔ اور علامہ سیبوی نے جو اس کی تعریف کی ما یسمد الیہ فی الحوائج، تو آج بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ جل جلالہ کے بالمقابل وہ مختلف شکلوں میں الہ کھڑے کر لیے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جی جی، اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا کہ اپنی اس کے خواہشات بالمقابل کو حق ہے، حق کو چھوڑ کر اپنی خواہشات وہ الہ بن اس کی گئی۔ ماننی شروع کر دی۔ بالکل بالکل، بہت آپ نے جو ہے نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ اپنے اندر کا یعنی جو الہ نفس کی وہ ہوتا ہے خواہشات ہیں جس کی مانی جائے، جس کی مانی جائے، جی۔ ما یسمد الیہ فی الحوائج وہ بھی چیز آ گئی، اور جس کی مانی جائے میں الہ وہ ہوتا ہے۔ اکثر ڈاکٹر صاحب کہا کرتا ہوں کہ اللہ کو ماننا ایمان ہے، اللہ کی ماننا اس کی عبادت ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ لغوی اعتبار سے ڈاکٹر صاحب
اگر ہم قرآن کا ایک فہم قرآن ایک کورس بنائیں، شارٹ ٹیسٹ، جی جی تو میرے تجربے میں یہ ہے کہ 4 الفاظ ہیں کہ ان کے معنی تفصیل کے ساتھ آپ جان لیں تو آپ قرآن کا پورا تھیم سمجھ گے۔ اچھا ان میں سے ایک الہ ہے، ان میں سے ایک جی جی رب ہے، ان میں سے ایک عبادت ہے، اور ان میں سے ایک دین ہے۔ یہ 4 جو ہیں، یہ ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیں ہمارے الہ، ناظرین۔ جی رب، جی عبادت دین اور دین۔ ان 4 الفاظ کو سمجھ لیں پورا دین کیا سمجھ آ بات! جائے گا۔ اب سبحان میں اللہ۔ تھوڑی سی جی ایک جی جھلک جی دکھاتا ارشاد ارشاد۔ ہوں۔ آپ نے مولانا نے بڑی اچھی تشریح کی۔ جی دیکھیں اللہ تو اس کا ذاتی نام ہے، اس کو کوئی معنی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک الاسماء لا تعلل، ٹھیک ہے نا۔ باقی رہا کہ عرب اسی لفظ کو، یعنی صفا کی پہاڑی پہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا حل تکذبوننی او تصدقوننی، آپ نے فرمایا کیا تھا؟ قولوا لا الہ۔ الہ پہ وہ پہنچے، لا اللہ پہ جائے، او ہو ابو لہب تو تڑپ گیا، اس کا چچا ہے نا، تڑپ گیا۔ وہ سمجھتا تھا الہ کے معنی کیا ہیں، یہاں الا اللہ ایک اس کی۔ دیکھیے اصل میں کیا ہے الہ، لغت میں جی جی الہ ہے۔ تھا کیا کہ عرب اپنے صحرا میں جن اونٹوں کو چھوڑ دیتے تھے اور پھر کوئی چرانے والا نہیں ہوتا تھا، یہ اونٹ ہزاروں کی تعداد میں چرتے رہتے تھے اور ہر قبیلے کے مکس ہوتے ہیں، اور پھر وہ سینکڑوں میل کا سفر کر جاتے تھے، جہاں چارہ مل گیا، جہاں پانی۔ تو یہ کیا ہوا، سال کے بعد مالک آتے تھے، مثلا بنو مضر ہے وہ آیا ہے، بنو ثقیف آیا ہے، قریش آئے ہیں، انہوں نے اپنے اونٹ کیسے پہچاننے ہیں، جی ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پہچان دیتے نشانیوں سے۔ ایک اونٹ ہے اس کے اوپر مثلا قریش کی نشانی کیا ہے کہ 3 ٹک لگے ہوئے ہیں، دوسروں کے 2 لگے ہوئے ہیں، اس طرح پہچان دیتے۔ لیکن ہوتا کیا تھا، اتنے اونٹوں کے اندر ایک اونٹنی نے بچہ دیا ہے، وہ بچہ جو ہی تھوڑا سا بڑا ہوا اپنی ماں کے ساتھ چلتا رہا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ماں گم ہو گئی۔ جب وہ ماں گم ہو گئی تو پھر وہ بھاگا کہ ماں کدھر ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایک سمیلنگ پاور دی جس کے اندر سے وہ پہچان سکتا ہے۔ وہ بھاگ کے ایک اونٹی کے پاس گیا، اس سمیل سے پتہ چلا کہ یہ میری ماں نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بے چین ہو گیا، اور اونٹ کے بچے کی بے چینی، اونٹ کی بے چینی معروف ہے، دوسری کے پاس، تیسری کے پاس، چوتھی کے پاس، بالآخر اپنی ماں اس کو مل گئی، اچھا اور وہ آ کے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اچھا کیا چیز ملی؟ پناہ گاہ ملی، دودھ اسی کے پاس ہے، آہا خوراک اس کے پاس ہے، پروٹیکشن ملی، رزق اس کے پاس ہے، ٹھیک جی۔ ہے۔ اب کوئی اس کو حفاظت۔ چھیڑ نہیں سکتا۔ بالکل اس سارے عمل کو عرب کہتے ہیں الہۃ الابل، اللہ اکبر۔ الہۃ الابل۔ یہ جو کام اس نے کیا ہے، اس میں وہ سارے معنی ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، وہ خالق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، رازق وہ بھی ہے، حکمران بھی ہے، محافظ وہ بھی شریعت دینے والا بھی ہے، جی جی۔ وہ رزق بھی دینے والا ہے، وہ شریعت بھی دینے والا ہے اور قانون بھی دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ حکمران تشریعی بھی ہے اور وہ تکوینی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ الہ کے معنی ہیں، یہ عرب سمجھتے تھے، کیونکہ الہۃ الابل وہ خود محاورہ استعمال کرتے تھے کہ اس نے یہ عمل کیا۔ انسان بھی اسی طرح بھٹک جاتا ہے، دور کیا، پناہ گاہ گئی، رزق گیا، توکل گیا، آہا، سارا واہ، کچھ واہ، گیا، واہ، واہ۔ لیکن جس وقت توبہ کر کے واپس پلٹتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، اور مجھے یقین تھا کہ ماشاءاللہ آپ نئی بات ہمیں عطا فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا، اور میں گزارش کروں گا کہ رمضان کی ان ساعتوں میں خاص طور پر ہم پہ آپ عنایت فرمائیے گا۔ بس جی ناظرین سے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں، جی، ہمیں دعاؤں سے محروم نہ رکھیں۔ ڈھیروں آپ کے لیے دعائیں، اور جتنے ناظرین سن رہے ہیں وہ آپ کے لیے دعا گو ہیں، بلکہ مجھے تو بعد میں ماشاءاللہ فیڈ بیک بھی آتا ہے، اور خاص طور پہ آپ کا ذکر بہت ہوتا ہے اس میں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مولانا پہلی دفعہ تشریف لائے، اور آج کے بعد آپ اس پروگرام صدائے قرآن کا، اس گھر کا ایک مستقل حصہ ہیں۔ استاد محترم کا لفظ میں جیتے رہیں، استعمال کروں گا، علا وجہ البصیرت، جیتے شکر رہیں، گزار ہوں، ڈھیروں آپ دعا کے لیے گو ہوں بہت شکریہ۔ آپ کی ایمان اور صحت اللہ والی تعالیٰ حیات آپ طویل کو کے بھی اللہ لیے تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ اور جو علم کی جولانی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے اس میں ہمارے ناظرین کا بھی حصہ ہے۔ ناظرین سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ ڈھیروں آپ کے لیے۔ جزاک میں بہت یہ شکریہ۔ بھی بتاتا چلوں کہ میرا جو پی ایچ ڈی ہے
وہ مفردات قرآن میں ہے. سبحان اللہ. جی اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ مجھے جو ہے مثلا لفظ ہدایت جو ہے جی جی یہ قرآن میں 13 معنی میں آیا ہے. جی جی. یہ ڈیٹیل کے ساتھ. اسی طرح الہ ہے، دین ہے، عبادت ہے، یہ رب نہیں، ہے. یہ آپ نے ایک نئے ہمیں شارٹیسٹ ہیرے اور جواہر عطا کیے ہیں. شارٹیسٹ پورے دین کا خلاصہ عطا کر دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ باقی جو لفظ رہتے ہیں نا 3 انشاءاللہ. وہ اگلے پروگراموں میں ہم آپ سے سیکھیں گے. انشاءاللہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. رمضان المبارک کی ان خوبصورت پر نور سعادت مند گھڑیوں میں آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، اور صدائے قرآن اسی طرح بلند ہوتی رہے اور یہ ہمارا سفر والناس تک جائے. ناظرین کرام، اسی دعا کے ساتھ، اسی درخواست کے ساتھ آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ انہی گھڑیوں میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.